اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سلسلہ وار ہمارا درس صحیح بخاری چل رہا ہے۔ کتاب المغازی کی حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حدیث کا نمبر 4101۔ وہ فرماتے ہیں قال آتیت جابرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال ان یوم الخندق نحفرہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یوم خندق کا واقعہ کہ ہم خندق جو ہے کھود رہے تھے۔ فَأَرَادَتْ قُدْيَةً شَدِيدَةٌ، ایک بڑی چٹان آ گئی۔ اس خندق کے کھودنے کے دوران ایک بڑی چٹان آ گئی۔ فَجَاءُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالُوا هَذِهِ قُدْيَةٌ أَرَادَتْ فِي الْخَنْدَقِ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے صحابہ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوران خندق کھودتے ہوئے ایک بڑی چٹان آ گئی ہے جو ہم سے نہیں توڑی جا رہی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقالوا انا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبسنا 3 ایام لا نذوق ذواقا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ٹھہر جاؤ، میں خود آتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اترے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم نے بطن مبارک، پیٹ مبارک کو دیکھا کہ اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر باندھا ہوا تھا، اور 3 دن سے ہم نے کچھ بھی نہیں چکھا تھا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوزار اٹھایا اور اس بڑی چٹان پر مارا۔ 3 مرتبہ مارنے سے روشنی نکلی، بالآخر وہ ریت کی طرح ذرہ ذرہ ہو گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں فَقُلْتُ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ فَقُلْتُ لِإِمْرَاتِي رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا مَا فِي ذَلِكَ صَبْرٌ فَعِنْدَكِ شَيْءٌ۔ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر جانے کی اجازت دیں۔ میں نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال میں دیکھا جسے میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کھایا تھا، اور نہ کھانے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، شکم مبارک پر پتھر باندھا تھا۔ تو حضرت جابر کہتے میں نے اپنی بیوی سے کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کا ہے؟ تو بیوی نے کہا ہاں میرے پاس کچھ جو اور 1 سال سے کم عمر کا بکری کا بچہ ہے۔ جو ہیں اور 1 سال سے کم عمر کا بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں فَذَبَحْتُ الْأَنَاقَ وَطَعَنَتِ الشَّعِيرَ، میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور جو اپنی بیوی کو کہا کہ ان کو پیسو، پھر ان کا آٹا گونڈو، پھر ان سے روٹی پکاؤ۔ میں نے پھر گوشت کے ٹکڑے کر کے ہنڈیا آگ کے اوپر چڑھا دی اور اس کے اندر گوشت ڈال کر، اور بیوی کو کہا کہ تم جو پیس کر آٹا بناؤ، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دے کر آتا ہوں تاکہ آقا ہمارے غریب خانے تشریف لے آئیں اور کچھ تناول فرما لیں، کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاکہ کچھ تناول فرما لیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد یہ سب کچھ کر کے بکری کا بچہ ذبح کر کے بیوی کو میں نے کہا کہ جو کو پیسو، اس کا آٹا بناؤ، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل او رجلان، یا رسول اللہ آپ اور 1-2 آدمی
اپنے ساتھ یا رسول اللہ میرے غریب خانے لے کر آئیں، میں نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ کچھ تناول فرما لیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم ہوا، کتنا کھانا ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ کثیر طیب، کثیر ہے، پاک ہے یا رسول اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلھا لا تنزع البرمۃ ولا الخبث من التنور۔ آقا نے فرمایا وہ جو تم سالن آگ کے اوپر چھوڑ کے آیا ہے، ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارے۔ اپنی بیوی کو کہو کہ ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارے، روٹی تنور سے نہ نکالے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام اہل خندق کو صدا دی کہ چلو، تمام حضرت جابر کے گھر دعوت ہے، چلو سارے کھانا کھانے چلتے ہیں جابر بن عبداللہ کے گھر۔ تمام اہل خندق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر لے کر گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کو جب یہ جا رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دینے کے لیے، حدیث کے الفاظ سے بخاری کے 4102 کے، بیوی نے یہ کہا تھا فقالت لا تفضحنی برسول اللہ وبمن معہ۔ مجھے پہلے حضرت جابر کو یہ بیوی نے تنبیہ کر دی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، یعنی کھانا تھوڑا پکا ہے، کہیں زیادہ آدمی نہ لے کر آنا، یہ بیوی نے پہلے تنبیہ کر دی تھی۔ لیکن انہیں کیا خبر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 4 5 10 آدمی کے بجائے 1000 آدمیوں کو جو اہل خندق تھے، خندق کھود رہے تھے، تمام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جابر بن عبداللہ کے گھر لے کے آ رہے ہیں۔ تمام کو جابر بن عبداللہ کے گھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کیا کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فبصق فیہ وبارک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سالن کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ چولہے کے اوپر سالن چڑھا ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈھکن ادھر کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن ڈالا، برکت کی دعا کی۔ ثم عمد الى برمتنا فبصق وبارکنا بارکا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر آٹے کے پاس آئے اور وہاں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ادعو خابزۃ فلا تخبز معی، تو اکیلی روٹیاں نہیں پکا سکے گی، اپنی ہمسائی کسی عورت کو بلا لے تاکہ تیرے ساتھ امداد کے لیے روٹیاں پکائیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، وہ تھوڑے سے جو کا آٹا جو 3 4 آدمیوں کی روٹی پکانے کے لیے گوندا گیا تھا، لیکن آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر جب اپنا لعاب دہن ڈالا، برکت کی دعا کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی کو کہا کہ تم اکیلی اتنی روٹیاں نہیں پکا سکو گی، میرے اس لعاب دہن ڈالنے کی برکت سے، میری دعا کی برکت سے اللہ اس آٹے کے اندر اتنی برکت دے دے گا کہ تم اکیلی نہیں پکا سکے گی، لہٰذا کسی اور کو اپنے ساتھ پکانے کے لیے، امداد کے لیے بلا لے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری یہ بات ارشاد فرمائی کہ سالن چولہے کے اوپر چڑھا ہوا ہو، نیچے نہ اتارو، والا تنزلھا، نیچے مت اتارو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ حدیث صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 4102 کے، وہم الف، ہم 1000 آدمی تھے، 1000 آدمی تھے۔ فاقسم باللہ لقد اکلوا حتی ترکوا وانحرفوا، تمام نے کھانا کھا لیا اور کھانا بچ گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کلی ھذا وحدی، اپنے گھر والوں کو بھی اے جابر کھلا، اور اپنے گھر والوں کو کھلا کے لوگوں کو ہدیہ کر۔ فإن الناس أصابتهم مجاعة، لوگوں کو بھوک ہے، بھوک کی شدت ہے، غربت ہے، یہ کھانا خود بھی کھا، ہدیہ بھی کر، لوگوں ہمسایوں کو بھی تقسیم کر۔ حضرت جابر کہتے ہیں وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَا تَخِتُّ كَمَا هِيَا، جب میں سالن کے پاس گیا تو سالن کا ڈھکن اٹھایا تو جیسا سالن میں بنا کر گیا تھا، جتنا سالن میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنایا تھا، 1000 آدمی کھا کر چلا گیا، کھانا جو ہے برتن کے اندر ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا۔
سالن ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا اس سے کچھ لیا ہی نہیں گیا۔ وَإِنَّ أَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ، اور جب میں روٹیوں کے پاس گیا، روٹیاں بھی ویسی کی ویسی پڑی ہوئی تھیں۔ 1000 آدمی کھانا کھا کر چلا گیا، سالن بھی ویسے کا ویسا تھا، اس سے کوئی چیز کم نہیں ہوئی تھی، اور روٹیاں بھی ویسے کی ویسی پڑی ہوئی تھیں، اس سے کوئی چیز کم نہیں ہوئی تھی۔ یہ کیسے کم ہوتی؟ قربان جائیں، وہ روٹی، وہ سالن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور 2-3 صحابہ کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن دعائے رسول کی برکت سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لعاب دہن کی برکت سے، وہ کھانے کے اندر، سالن کے اندر اتنی برکت اللہ نے ڈال دی کہ وہ کھانا اور وہ سالن جو 2-3 آدمیوں کے لیے، 3-4 آدمیوں کے لیے بنایا گیا تھا، 1000 آدمیوں کو کافی ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور برکت کی وجہ سے، دعا اور برکت کی وجہ سے۔ اور اگلی حدیث پاک کتاب المناقب کی حدیث پاک، باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرات الی البطحہ، بطح کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کو سفر کے ارادے سے نکلے، فتودع ثم صلی الظہر رکعتین، پھر وضو کیا، ظہر کی 2 رکعتیں پڑھیں سفر والی، والعصر رکعتین، پھر نماز عصر کا وقت آیا، عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ طویل حدیث روایت کر کے حضرت ابو جحیفہ فرماتے اس کے بعد کان یمر من ورائہ المرأ وقام الناس، لوگ کھڑے تھے انتظار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، انتظار میں کھڑے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں باب صفت النبی کتاب المناقب، حدیث کا نمبر 3553۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجعلوا یاخذون یدیہ فیمسحون بہا وجوہہم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے گئے لوگوں کے درمیان سے، اور لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر بطور برکت پھیر رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو لوگ اپنے ہاتھوں میں لے کر بطور برکت چہرے پر پھیر رہے تھے۔ قال فاخذت بیدہ فوضعتها علی وجہی، حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں اس طرح گزر ہوتا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب میری باری آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو، دست رحمت کو، دست شفاعت کو، دست برکت کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کو جب میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وہ دست مصطفیٰ مجھے ایسے ٹھنڈے لگے، ایسی ٹھنڈک برف کے اندر بھی نہیں ہے، اتنے ٹھنڈے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ۔ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے اعلیٰ قسم کی خوشبو کے حلے آ رہے تھے، خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو میں نے اپنے سینے پر رکھا، فمسح صدری فوجدت لیدی بردن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے، دست مبارک کو میں اپنے سینے پر رکھا، اور دست مبارک کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے کے اندر محسوس کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہاتھ کے اندر اتنی برکات تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال ما مسست حریرا ولا دباجۃ علیا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسا ریشمی کپڑا نرم سے نرم، نہ حریر نہ دباج، کوئی ایسی نرم شے نہیں دیکھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہتھیلیوں سے زیادہ نرم ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہتھیلیوں سے زیادہ نرم ہو۔ ولا شممت ریحا قط او عرفا قط اطیب من ریح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے دنیا کا کوئی ایسا عطر اور خوشبو ایسی نہیں سونگی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سے اعلیٰ ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ بھی ہر نرم شے سے زیادہ نرم تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلیاں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو جو آپ کے وجود سے پھوٹتی تھی، جو اللہ نے آپ کے وجود کو خوشبودار بنایا تھا، ایسی خوشبو پھوٹتی تھی، ایسی خوشبو پھوٹتی تھی
کہ کوئی عطر اور کوئی دنیا کی خوشبو مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور اگلی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مالک بن بحینہ الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد فرج بین یدیہ حتی نرا ابطیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مالک بن بحینہ اسدی فرماتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے سجدہ کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بغلوں کو اتنا پھیلاتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حتی نرا ابطیہ، ہم بغلوں کی سفیدی کو دیکھ لیتے تھے، بغلوں کی سفیدی کو دیکھ لیتے تھے۔ اور اگلے حدیث پاک حضرت انس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ فی شیء من دعاء الا فی الاستسقاء فانه کان یرفع یدیہ حتی یرا بیاض ابطیہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور معاملے کے دعا کے لیے اتنے زیادہ ہاتھ اونچے نہیں کرتے تھے جتنا نماز استسقاء کے لیے اپنے ہاتھوں کو اوپر کرتے تھے، اور اتنا اوپر کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بغلوں کی سفیدی کو ہم دیکھتے تھے۔ یہ دعا کا معاملہ۔ ادھر دوسرے حدیث پاک میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جاتے تو سجدے میں صحابہ کرام بغلوں کی سفیدی کو دیکھتے تھے، ادھر دعا میں بغلوں کی سفیدی کو دیکھتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں قمیض تو پہنتے ہوں گے، دعا میں بھی تو قمیض پہنی ہوگی، قمیض اتار کر نہ دعا کرتے ہوں گے، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہوں گے۔ جب آپ اور میں نہیں کرتے، آقا کی کیسی شان۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بغل مبارک، آپ کی بغلیں اتنی سفید تھیں، اتنی چمکدار تھیں، اتنی نورانی تھیں کہ صحابہ کرام اس نور کے پھوٹنے کو کپڑوں سے بہر بھی دیکھا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں جاتے، آپ کی بغلوں سے وہ نور، وہ روشنی، وہ سفیدی پھوٹتی تھی کہ صحابہ کرام کپڑوں سے بہر آپ کی بغلوں کی سفیدی کا نظارہ کر لیتے تھے۔ اتنا نور تھا آپ کی بغلوں کے اندر، اتنی سفیدی تھی، اتنا نور چمکتا تھا۔ اور اگلی حدیث پاک اور آج کے درس کی آخری حدیث پاک کتاب المناقب کی حدیث نمبر 3566، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے کے اندر تشریف فرما تھے ایک سفر کے دوران، خرج بلالا فندا بالصلاۃ، حضرت بلال حبشی نے نماز کے لیے ندا دی یعنی اذان کہی، پھر خیمے کے اندر داخل ہو گئے، فاخرج فضل وضوء رسول اللہ، تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا بچا ہوا پانی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے بہر لے کر آئے۔ جب صحابہ کرام کو، اس شاکان مصطفیٰ کو، غلامان مصطفیٰ کو علم ہوا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا بچا ہوا پانی ساتھ لے کے آ رہے ہیں، فوقع الناس علیہ یاخذ منہ، تو لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو قربان جائیں وہ صحابہ مصطفیٰ کا ادب کتنا کرتے ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کتنی کرتے ہوں گے، ذات مصطفیٰ سے پیار کتنا کرتے ہوں گے، جو آقا کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، بطور برکت آقا کے بچے ہوئے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ وہ ذات مصطفیٰ سے کتنی برکات حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہوں گے، آقا کے وجود سے کتنی برکات حاصل کرتے ہوں گے۔ اور ثم دخل فاخرج انزلا، پھر وہ ایک نیزہ لے کر آئے، فخرج رسول اللہ، پھر خیمے سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکل رہے تھے، حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ وَبِيسِ سَاقَيْهِ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے خیمے سے نماز پڑھانے کے لیے نکل رہے تھے، میری نگاہ آقا کے مبارک پنڈلیوں پر پڑی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پنڈلی اتنی چمکدار تھی، حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں آج بھی میری آنکھوں کے سامنے آقا کی پنڈلی کی وہ سفیدی کا نظارہ موجود ہے۔ کأنی انظر، مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج بھی آقا کی اس مبارک پنڈلی کی سفیدی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے
صحابہ کرام اس طرح برکات حاصل کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے اس طرح برکات حاصل کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جاتے تھے برکات کا نزول ہو جاتا تھا۔ وجود مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ببرکت بنایا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جاتے برکتوں کا نزول ہو جاتا تھا، برکات کی وہاں بارش ہو جاتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ وجود عطا فرمایا جسے صحابہ کرام برکات حاصل کرتے تھے، ایسی برکات کے کھانے کی قلت کثرت کے اندر بدل جاتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمارا یہ درس صحیح بخاری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کر پھر نماز تراویح کے بعد ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔